يقولون تقولوا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مشرکین مکہ کیا نام دیں اس کے بارے میں تجویزیں پاس کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو ورغلائیں آپ کی طرف سے. اور 2-3 نام انہوں نے تجویز کیے، یہ کہا جائے یہ کہا جائے. پھر ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ تو ان کی اپنی گھڑی ہوئی کتاب ہے. حالانکہ قرآن کریم کے مضامین دیکھنے سے خود ان کو یہ بات کا یقین آتا تھا کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے. واقعات میں لکھا ہے کہ مکے میں ایک بہت فصیح بلیغ انسان تھا. لکھنے والے لوگ بہت کم تھے وہاں. اتفاق سے مکے کے سردار اس کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر کہا کہ ہم تمہارے گھر کا پورا خرچہ دیں گے جتنے بھی دن لگ جائیں، لیکن قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت کا جواب دینا ہے. اس کے لیے ہم کاغذ اس زمانے میں تو قلم اور کرتاس کا ملنا بہت بڑی بات ہوتی تھی. اگر کوئی کسی کو قلم کا ہدیہ دے دے تو بہت شکریہ ادا کرتا تھا وہ، اور کوئی کاغذ دے دے تو بڑی بات ہوتی تھی. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شکر آئی تھی نئی نئی، تو ایک آدمی ہدیے میں شکر لایا
یہ شکر جو ہے خدمت میں حاضر ہے. حضرت نے فرمایا سب کو تقسیم کرو. جتنے متوسلین آئے تھے تمام حاضرین میں وہ شکر تھوڑی تھوڑی ہے کہ چپٹی تقسیم ہو گئی. پھر حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بیعت ہونے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا میں تو اس طرح سے نبیوں کو بیعت کرتا نہیں. یہ تو تمہارا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. میں ایسے بیعت نہیں کروں گا. فرمایا کوئی بات نہیں بیعت مت کیجیے لیکن جو شکر دی وہ واپس کیجیے. حضرت نے فرمایا وہ تو کھا نہیں سب لوگوں نے. فرمایا وہ میں نہیں جانتا تو پھر بیعت کیجیے. حضرت نے اس کو بیعت کر لیا. فرمایا بھائی سچا طالب تھا, ضد لے کے آیا تھا, ضد پوری کر کے گیا اور حضرت نے بیعت کر لیا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ قلم نہیں ملتی تھی, کرتاس نہیں ملتے تھے. آج تو اس کا ڈھیر ہے, کوئی لکھنے والا نہیں ملتا, اتنی قلمیں ہیں. اس کو قلم لے کر کاغذ کا ڈھیر لے کر ایک غار کے اندر بٹھا دیا کہ ہم چند دنوں کے بعد خبر لیں گے, دیکھیں گے کہ تم نے کیا جواب تیار کیا ہے. ایک عرصے کے بعد گئے اس کے پاس تو چاروں طرف کاغذوں کا ڈھیر پڑا ہے, کاغذ کے پرخچے ہیں, چاروں طرف پرزے پڑے ہیں. لوگ پہنچے اس کے پاس, کیا ہوا بھائی جواب ہو گیا؟ فرمایا کہ جواب یہ ہے کہ میں لاجواب ہو گیا. یہ ڈھیر کیسا پڑا ہے؟ کہا ہر وقت لکھتا ہوں کچھ جواب اور پھر جو ہے وہ قرآن کی صورت سے ملاتا ہوں تو کوئی کیا نہ کہے گا, میرا دل ہی نہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کا جواب نہیں ہے. قرآن کے عالیشان کلام کے مقابلے میں بہت بونا اور بہت چھوٹا اور بہت بے حیثیت کلام ہے تمہارا. ظاہری بات ہے کہ انسان کا کلام ہوتا تو وہ بہترین کلام لکھنے والے اور کہنے والے تھے, جواب دے دیتے, جواب نہیں دے سکے. قرآن کریم میں ان کے اس دعوے کے مقابلے میں کہ ہم یقولون تقولا کو تو قرآن گھڑ کر پیش کیا ہے, تو قرآن کریم نے 3-4 بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں. پہلے تو یہ کہا کہ انسانوں میں سے جو ماہر ہیں, جنات میں سے جو کمال درجے کے ہیں, سب کو جمع کرو. اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن, اور یہ سب کو کہو کہ مثل قرآن یعنی قرآن کی طرح مشابہ کوئی کلام لائے, کہ ایک طرف قرآن کریم کو رکھیں, ایک طرف تمہاری بات کو رکھیں, تو کوئی فرق نہیں کر سکے کہ یہ قرآن ہے اور یہ تمہارا لکھا ہوا ہے. ایسا لکھ کے لاؤ. یہ چیلنج ایک عرصے تک رہا. ہمارے پاس کیسی کتاب ہے, میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں. یہ قرآن کریم آج بھی ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارے دلوں میں اس کی جو عظمت ہونا چاہیے اور اس کی جو بزرگی ہونا چاہیے اور جو قدر کرنی چاہیے جو صحابہ کرتے تھے, کہ قرآن کے چند ورق لے کے بیٹھے ہیں, رو رہے ہیں بیٹھ کے. میرے والد صاحب اکثر فرماتے تھے کہ حضرت اکرمہ وہ روتے تھے قرآن کریم کھول کر اور کہتے تھے ھذا کلام ربی, اے اللہ کہاں یہ میری زبان اور کہاں یہ تیرا کلام. یہ کتنا بڑا کرم ہے تیرا کہ تو نے یہ پڑھنے کی اجازت دے دی, ورنہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری ناپاک زبانیں ہیں, دنیا بھر کی غلط باتیں اس سے نکلتی ہے. اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میرا کلام پڑھنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے, جو صفات چاہیے وہ تم میں نہیں ہے, انگلی بھی مت لگانا. چنانچہ دوسرے مذاہب میں ان کی جو کتابیں ہیں وہ
خاص بزرگ ان کے جو ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں، عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ یہ حال عیسائیوں کے یہاں رہا، یہ حال جو ہے تورات کے ماہرین جو ہیں ان کے یہاں رہا کہ ان کے علماء جانتے ہیں کہ اس کا مضمون کیا ہے، عام انسانوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج بھی رامائن اور مہابھارت کے بہت سے مضامین جو ہیں اس سے عوام بالکل ناشنا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہے اندر۔ جو لوگ آتے ہیں اور کتھائیں کرتے ہیں وہی جانے گا وہ کیا کتھا کرتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں، تو زبان بھی ایسی ہے کہ سمجھ میں کم آئے، کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ گھر گھر مل جائے۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھا گیا ہے، کوئی بھی ترجمہ ایسا کہ جس کے اوپر قرآن کریم نہ ہو اور قرآن کریم کی عبارت نہ ہو معتبر نہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ کوئی بھی قرآن کریم کا ترجمہ بغیر عبارت قرآن کریم کے جائز نہیں، ناقابل قبول ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ لے لیجیے، ایک آدمی سورۃ الفاتحہ نہ لکھے، صرف ترجمہ لکھے، ہم کو کیا پتا چلے گا کہ کون سے لفظ کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ترجمہ کر دے گا، اور ہمارے سامنے وہ سورہ فاتحہ تو ہے نہیں، خالی ترجمہ ہے، وہ اپنے خیالات کو اندر داخل کر دے گا، وہ اپنے تخیلات جو ہے اندر داخل کر دے گا، وہ اپنے مشن کو اندر داخل کر دے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر سامنے عبارت ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ کون سے لفظ کا کیا ترجمہ کیا ہے، تو ہم کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، دوسرے تراجم میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو ترجمہ دیکھ رہے ہو نا، پہلے کسی اہل علم سے پوچھو کہ یہ ترجمہ معتبر بھی ہے۔ ترجمہ تو سبھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں، اور غیر مسلموں نے بھی ترجمہ کیا ہے قرآن کریم کا، کس کا ترجمہ معتبر ہے یہ دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کے بعد اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ آدمی گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ ہر لکھا ہوا صحیح نہیں ہوا کرتا، اور ہر لکھی ہوئی بات معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر کوئی معتبر علماء کی مہر تصدیق نہ لگی ہو۔ دیکھنا پڑے گا، بڑے بڑے لوگ چوک کر کے گئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے بڑا نازک ہے قرآن کریم کا معاملہ۔ فرمایا انسانی کلام ہوتا تو کب سے کتنا کتنا اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہوتی، لیکن 1400 سال کے بعد قرآن کریم کے ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں، تغیر بالکل نہیں۔ تو پہلے تو چیلنج کیا تھا، اب ایک بار اور سمجھو، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہیں وہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے دیے۔ جس زمانے میں جو چیز کا چرچا تھا اس میں اعلیٰ پیمانے کی چیز لا کر ایسی اعجازی شکل پیدا کر دی کہ اس میں لوگ جو ہیں بالکل درماندہ ہو گئے۔ چھوٹی سی مثال اس کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونے کا بڑا زور تھا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی جادو کرنے والوں کا بہت زور ہے، لیکن وہ جادو کا ان کو پتہ بھی نہیں کہ جادو کہتے ہیں کس کو ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جادو کیا ہے، اس کو گندا کیا ہے، اس کو سفلی کیا ہے، اس کو نیچے اوپر کا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی وبا اور بڑی مصیبت چل پڑی ہمارے یہاں۔ ذرا کسی کو صاحب ثروت صاحب نعمت دیکھا کہ اندر انگیٹھی شروع، جلن شروع، اب کاروائی شروع، اللہ نے دیا ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے اس کو دیا، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، مجھے بھی عطا فرما اور اس کو دگنا دے۔ کیا تکلیف؟ اللہ کے خزانے سے اللہ کسی بندے کو دیتے ہیں تو ہم کو جلنے کی کیا ضرورت؟ جلنے کے لیے کوئلے لکڑے بہت ہیں، ہم کو کیوں جلنا ہے؟
حسد خطرناک چیز ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حسد جو ہے نا وہ دین کو ایسا ختم کر کے رکھ دیتی ہے جیسے استرا جو ہے وہ بالوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی نعمت پر خوش ہونا اور اس کی نعمت کے بڑھنے کی دعائیں کرنا. اور جس سے حسد پیدا ہو جائے اس کو ہدیہ دینا. جس سے دل میں بغض اور عداوت ہو اس کو ہدیہ پیش کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہدیہ پیش کر رہا ہے وہ ہمیشہ حسد کا شکار ہے، کیونکہ ہدیہ دو طرح سے، محبت سے بھی لوگ ہدیہ دیتے ہیں، پیار سے بھی دیتے ہیں، بزرگی کی وجہ سے بھی دیتے ہیں، وارثگی کی وجہ سے دیتے ہیں. وہ اپنی جگہ پیار اور محبت کی بات ہے. لیکن جب دل میں ایسا دغدغہ کسی کے خلاف پیدا ہو جائے تو ہدیہ دینے سے جو وہ کٹتا جائے گا حسد، اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ سامنے والا بھی آپ کے ساتھ سلوک کرے گا، آپ بھی سلوک کریں گے، تو آہستہ آہستہ یہ حسد کا جو اندر لاوا ابل رہا ہے یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. یہ انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتا. روحانی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے حسد. اہل اللہ کے یہاں اور اللہ والوں کے یہاں سب سے زیادہ جو محنت کی جاتی ہے وہ یہ دو ہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی انسان میں بڑائی ہوتی ہے تو حسد بھی کسی کے لیے پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے تو جھگڑا بھی ختم، اور آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے تو حسد بھی نہیں ہوگا. جب آدمی ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ میرے برابر کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں میرے برابر ہونے کو جا رہا ہے. اب اس کے اندر کیڑے تلاش کرنا شروع کرتا ہے. اس میں یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، اس میں یہ برائی ہے، میرے اندر یہ بڑائی ہے. یہ بڑائیوں کا تصور اسے بڑا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت اوپر جائے گا تو پھر اسے نیچے اترنا ضروری ہے. آفتاب کتنا اوپر چلا جاتا ہے لیکن شام کے کنارے پر اسے زوال پذیر اور غروب ہونا ہی پڑتا ہے. اس لیے تکبر اور بڑائی خطرناک چیز ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ جو پڑھواتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں وہ انسان کے نفس پر ضرب پڑتی ہے کہ نہیں اللہ بڑے ہیں تو بڑا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑے نہیں ہے. تیری بڑائی کوئی چیز نہیں، تیری خوبیاں کوئی چیز نہیں، تیرا کمال کوئی چیز نہیں. جب آدمی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ تو اب میرے کو پہچانتا نہیں ہے. تو بتا نا پہچانتا ہوں. پہچانے تو بتائے گا نہیں تو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے کہ تو کیا ہے؟ نہیں کہ تو جانتا نہیں مجھے، تو آپ بیان فرمائیں گے تو جاننا بھی شروع کرے گا آدمی کہ ہاں بھائی یہ ہے. آپ کی سرٹیفکیٹ پیش فرمائیے، آپ کی خوبیاں کمالات کہ بھئی میں یہ ہوں، ایسا ہوں، فلاں ہوں، تو ہم سمجھیں گے، جانیں گے آپ کو. نہیں کہ دیکھنے جیسا ہوگا. دیکھنے جیسا کہ اللہ نے آنکھیں دی ہے تو دیکھیں گے کیا دیکھنے کا ہے اور کیا دکھانے کا ہے. یہ دنیا دیکھنے کا جلوہ گری کی جگہ ہے، دکھاؤ. یہ سب بڑی بات ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہے نا میں کتنا بڑا ہوں خبر ہے، اپنے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے تو دنیا میں بڑا ہے، ہم نے مان لیا. اللہ سب سے بڑا، اس کے بعد دنیا میں تو بڑا. جھگڑا ہوگا. یہ کیا کہتا ہے؟ میری پوزیشن کا تجھے ابھی علم نہیں ہے بھائی، بھیا میرے کو نہیں جانتا، اس لیے سب تو باتیں کر رہا ہے. اب دیکھو اس کے اندر بھی بڑائی کا بھوت نچنے لگا. اب اس کے اندر بھی بڑائی کا بھوت جو ہے اس نے دھننا شروع کیا ہے. اب یہ اس کو حیران کرے گا. اب دونوں طرف جو ہے ادھر بھی بڑائی ادھر بھی بڑائی. میں بڑا ہو کہ میں بڑا، میرا غصہ بڑا، میری طاقت بڑی، میرا دولت بڑی. بس اس میں آدمی جھگڑا کرے. جھگڑا خطرناک چیز ہے. جھگڑے میں دونوں طرف اگر ایک آدمی میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو کیا راستہ آسان ہے؟ شوہر کیا کہتا ہے کہ گڑبڑ کرے گی تو میں تجھے چلتی کر دوں. ایسا اچھا یہ کہہ دیا. بیوی کیا کہتی ہے؟ کر کے دیکھ. پھر میں کیا کرتی ہوں وہ دیکھ. کیا ہوگا؟ جھگڑا بڑھے گا. تو طریقہ سرکار نے کیا بتایا؟ جھگڑا ختم کرنے والا طریقہ بتایا. جھگڑا ختم کرنے والا طریقہ کیا ہے؟ دونوں میں سے ایک چپ ہو جائے. دونوں
میں سے ایک خاموش ہو جائے، اگر دونوں طرف ترکی بترکی جواب رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ بہت آگے بڑھ جائے گی بات. ایک خاموش ہو جائے گا، ایک بولتا رہے گا، دوسرا برداشت کرتا رہے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا. دوسرا راستہ علماء نے یہ بتلایا ہے کہ جہاں آدمی کو غصہ آیا ہو وہ جگہ سے ہٹ جائے، کیونکہ اس کے اندر شیطان کا اثر ہے. وہ جگہ کے اندر شیطان کا اثر ہے جس نے تیرے اندر غصہ بھرا، تو یہ جگہ سے آدمی ہٹ جائے. تو جہاں زوجہ سے جھگڑا ہو جائے تو وہ تو بیچاری گھر سے باہر جانے سے رہی، ہم تو جا سکتے ہیں نا. فوراً چپل پہنو، ٹوپی لے لو، سب سے محفوظ جگہ اللہ نے بنائی ہے اللہ کا گھر، سیدھے مسجد میں آ جاؤ، گھر سے باہر نکل جاؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا. تھوڑا باہر نکلے گا، باہر کا ماحول ملے گا، جھگڑے والے بالکل ماحول میں رہے گا تو غصہ آتا ہی رہے گا. وہ ماحول ایسا ہے کہ غصے میں ڈالے گا، وہ ماحول کو چھوڑ دیں. اس لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں آرام فرما ہوئے لیلۃ التعویض میں، اور آنکھ ایسے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اور بعد میں صحابہ کی اور سرکار کی کھلی کہ آفتاب روشن ہوا ہے اور نکل چکا ہے، اور عالم یہ ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا کہ شیطان نے ہمیں یہاں سلا دیا، اس جگہ میں شیطانی اثر ہے، لہذا یہاں سے ہم سب فوری طور پر نکلیں، جگہ چینج کر دیں. وہاں سے فوراً کچھ کر لی. اس وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ جہاں غصہ ہے وہ جگہ کو آدمی چھوڑ دے، وہاں اثر ہے شیطان کا، وہ ختم ہو جائے گا اور انسان کے اندر جو ہے اعتدال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. تو شریعت مقدسہ نے تو سب راستے بتلائے، سبھی طریقے بتائیں. آدمی ان طریقوں پر عمل کرے تو اسے فائدہ ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ بڑائی خطرناک چیز ہے، وہاں سے آدمی چلتا ہے حسد کی طرف. اس لیے یہ کلمہ جو ہے اس کی ضربیں بتائی ہے، اس کی کثرت بتائی ہے، اور اس میں بھی جو ہے نفی کا پہلے ذکر ہے، اس بات بعد میں ہے. نفی غیر اللہ اور اس بات اللہ. اس لیے نفی غیر اللہ کے اندر آدمی اپنی بھی، کیونکہ یہ بھی تو غیر اللہ ہے نا، اس لیے اس کی خود کی بھی نفی اس کے اندر کرنا ہے، اس کی شان کی بھی اس کو نفی کرنا ہے، اور میری کوئی حیثیت نہیں، اس کی بھی اس کو نفی کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو پھر جو ہے اللہ کی عظمت اب آنا جو ہے دل کے اندر شروع ہو. جب عظمت اپنی انتہا کو انشاءاللہ پہنچ جائے گی تو اپنی بڑائی کا جو ہے وہ کوئی خیال انسان کو نہیں رہے گا. لیکن عرصہ لگتا ہے، اس کے لیے عرصہ دراز لگتا ہے، تب جا کر کے آدمی جو ہے اس وادی کے اندر کچھ کامیاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو چیلنج کیا تھا قرآن کریم نے کہ اگر تم کہتے ہو کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے قرآن کریم، تو پھر اس کی طرح کا کوئی کلام لے آؤ اور ایسا ہی قرآن کریم لے آؤ. ایک عرصے تک رہا یہ چیلنج چمکتا ہوا، لیکن کوئی لا نہیں سکا اس کا جواب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا اور تخیل والوں کا اور میسمرزم اور ہپنوٹزم کا بڑا زور تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو وہ رسیوں کو حرکت میں لاتے تھے. اصل میں یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، وہ تخیل سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ رسیاں چل رہی ہیں، حالانکہ وہ رسیاں ہی ہوتی تھیں. اچھا، یہ تخیل کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا ہے. جادو اگر حقیقت میں ہو تو اس کا اثر نبی پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کی ایک شان نبوت کی ہے تو ایک شان اس کی انسان اور بشر ہونے کی بھی ہے. چنانچہ سرکار پر بھی جو ہے وہ جادو کا اثر رہا، جس کے نتیجے اور جس کے خلاصے میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں عطا فرمائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معجزہ دے دیا. وہ رسیاں پھینکتے تھے تو سپولیے بنتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی اٹھا کے پھینکی تو بہت بڑا اژدہا بنا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اژدہا معمولی نہیں تھا،
اتنا بڑا اژدہا تھا کہ فرعون کا محل کئی منزلہ تھا، جب وہ اژدہا منہ کھولتا تھا تو وہ محل پورا ایک لقمہ بن جاتا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ آنکھیں کھولتا تھا تو آنکھوں میں سے انگارے نکلتے تھے. ہم لوگ آنکھیں کھولتے ہیں تو سب کالا، اندر سے میل کچیل نکلتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ منہ کھولتا تھا اژدہا تو اندر سے زہر کے فوارے چھوٹتے تھے. تو کتنا خطرناک قسم کا اژدہا. پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. یہ خوف بشری اعتبار سے ہو سکتا ہے، یہ تو سب علماء جانتے ہیں، اور اب بھی اس کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے تو ہم لوگ سب بھی جانتے ہیں. وہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ مقصد جو آپ نے آج بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بنی، تو لاٹھیاں تو ہم لوگ بھی پھینکتے ہیں تو کچھ اژدہا نہیں بنتا. میں نے کہا تم موسیٰ کون ہے؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ رسول تھے، ان کو کتاب ملنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا. تو اس نے کہا کہ یہ لکڑی جو ہے یہ اژدہا بنے، یہ میری عقل میں نہیں آتا. میں نے ان کو کہا کہ جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اس لیے عقل میں نہ آنا بھی بعض مرتبہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ اچھا ہے، ضروری معاملہ ہے کہ اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا. معجزہ کہ معنی عاجز کر دینے والا، عقلیں ٹھپ ہو کے رہ جاتی ہیں جب معجزہ آتا ہے. تو ایسا معجزہ دیا کہ جتنے جادوگر تھے ان کے سب کے جادو ٹھپ ہو کے رہ گئے، بلکہ وہ اژدہا جو ہے جتنی رسیاں اور سب کو لیے تھے سب کو چڑھ کر گیا سب سے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. جادوگر معجزے کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بتایا گیا کہ اگر تمہاری طرح جادو ہوتا تو تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن معجزہ ہے اس بنا پر غلبہ حاصل ہوا. جتنے جادوگر تھے وہ سچا ایمان لے آئے اور ان کو کہا کہ اب تم کو ہینگ کر دیں گے ہم. تو یوں کہا ہینگ کر دو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ ہینگ نہیں ہو سکتا، ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. اللہ نے ایمان دے دیا، اب تم لٹکا دو تب بھی کوئی بات نہیں، سامنے جنت نظر آ گئی. صحابہ کرام کو تو میدان کارزار میں اور اللہ کے راستے کی محنت میں جنتیں چمکتی ہوئی اور جنتیں سنورتی ہوئی اور جنتوں کی خوشبو محسوس ہوتی. چنانچہ احد کے میدان میں ایک صحابی جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا احد کے دامن سے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا میں وہ جنت حاصل کرنے جا رہا ہوں. ان حضرات کے سامنے وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے لیے شنیدنی ہو، ان کے لیے دیدنی ہوا کرتی تھی. اتنی یقینی ایمانی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جو ہے وہ عطا فرمائی. یہی وجہ تھی نا کہ جب چھڑا پھونک دیا گیا، خنجر زور سے چلا گیا اور سینے کے ٹکڑے ہوئے اور فوارے خون کے چھوٹے اور پورا محل اور سامنے پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں اور خون اچھل رہا ہے فواروں کی طرح، اور دونوں چلوں میں خون لے کر کیا کہا تھا حضرت حرام نے؟ یہی کہا تھا، آسمان کی طرف اچھالا اور یوں کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ جملے پہ وجد آ گیا، ایسے ٹھپ تھے لیکن ان کو وجد آ گیا اس ایمان افروز جملے کے اوپر، اور وجد میں آ کر انہوں نے دل میں کلمہ پڑھ لیا کہ یہ جھوٹا ہوتا تو خون بہ رہا ہے اور لاشا تڑپ رہا ہے اور جان بالکل اب جانے والی ہے، لبے گور پہنچ گیا یہ انسان، اور اسے معلوم ہو رہی ہے کامیابی اپنے جان کے دینے میں. اگر ایمان سچی نعمت نہ ہوتی تو اس کو جان دینے میں وہ خوشیاں حاصل نہ ہوتی جو لوگوں کو زندگیوں کے حاصل ہونے میں ہوتی ہے. جب سرکار تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار آج جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں ایمان کا. تو پوچھا اقرار کب کیا تھا؟ فرمایا حضرت حرام ابن ملحان شہید ہوئے تھے اور خون کے اچھلتے فوارے میں ان کے
ایمان افروز جملوں نے ہم کو ایمان قبول کرنے پر آمادہ کر دیا. تو ایک تو وہ موسم تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ علاج اور معالجہ اور میڈیکیشنز کا بڑا زور تھا. بڑے بڑے علاج کرتے تھے وہ لوگ, آنکھوں کے اچھے اچھے آپریشن کرتے تھے اور اسکین کے بڑے زبردست علاج جو ہے ان کے پاس تھے, اور طرح طرح کے سرجیکل انہوں نے آپریشن تھیٹر اپنے زمانے کے اعتبار سے بنا کے رکھے. مرزا علم بیگ کا آپریشن تھیٹر جو ہے وہ ایسا کہ اس کے اندر ایک بھی بیکٹیریا داخل نہیں ہو سکتا, زیر زمین جو ہے وہ روس کے اندر بنا ہوا, جبکہ آپریشن تھیٹر کا کوئی وجود بھی نہیں تھا جب لوگوں نے دیکھا ہے جا کے. فرماتے ہیں کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو چیز دی وہ اس لائن کی دی. معالجے کی دنیا میں یہ بات طے ہے کہ کوئی مادرزاد نابینا ہو تو ان کو دنیا کا کوئی طبیب بینا نہیں کر سکتا, آنکھیں واپس ان کو دے نہیں سکتا, روشنی واپس آ نہیں سکتی. نابینا کی یہ طے ہے. تھوڑی بہت وہ تو اس میں محنت کرتے ہیں, لیکن نابینا اور بغیر آپریشن کے ہاتھ پھیرے اور بینا ہو جائے ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. دنیا بھر کی سرجریاں کرے گا, آپریٹ کرے گا, اس کے بعد جا کے ایک عرصہ دراز کے بعد کوئی روشنی ملے, وہ بھی اللہ کو منظور ہو تو ملے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ وہ خالی ہاتھ پھیرتے تھے نابینا کی آنکھ کے اوپر, فوراً آنکھیں چمکدار اور روشن اور نظر آنا شروع ہو جاتا. ظاہری بات ہے کہ یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ بغیر آپریشن کے صرف ہاتھ پھیرے اور آدمی بینا ہو جائے. اور بینا بھی یہ نہیں کہ کوئی تخیل سے چند لمحوں کے لیے کوئی چیز دیکھی تو ہمیشہ کے لیے دیکھنے والا بن گیا. دوسری ایک بیماری برس کی بیماری ہے. برس کے معنی سفید داغ جو باڈی میں ہو جاتے ہیں, پورا جسم سفید ہو جاتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی شرطیہ علاج نہیں کرتا. سب کہتے ہیں کہ اس کا کیور اور اس سے شفا مشکل ہے. جسے اللہ شفا دینا چاہے تو ہو سکتا ہے, شاید پریونشن ہو سکتا ہے, تھوڑی بہت روک تھام اس کی ہو سکتی ہے, لیکن جڑ سے یہ چیز نکل جائے یہ ایک ناممکن سا دنیا والوں کے لیے کام ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعجازی شکل عطا فرمائی تھی کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور پورا جسم چمکدار چمڑے والا بن جاتا. ذرا ہاتھ پھیرا اور وہ سفید جلد ہو گئی تھی, پھر جو ہے خوبصورت اور حسین جو ہے جلد نظر آنے لگتی تھی. ایک قول کے مطابق ایک دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 90,000 نابیناؤں کو بینا کر دیا, اور سب سے شرط لگائی کہ ایمان قبول کرنا ہے تو تمہیں. جب اللہ نے بینائی دی تو دل کی بینائی بھی, جب بصارت مل رہی ہے تو اللہ کرے کہ تمہیں کلمہ پڑھ کر بصیرت بھی نصیب ہو جائے. 90,000 لوگوں نے جو ہے دین قبول کیا. خیر تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے حال اور لوگوں کے اعتبار سے کوئی معجزہ نبی کو اللہ دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فصاحت اور بلاغت کا, اور ایسے زبردست لوگ تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نسب تو نہیں پوچھا تھا, خالی ابا کا نام اور دادا کا نام پوچھا تھا, تو انہوں نے اپنے ابا سے لے کر حضرت آدم, پورے عالم کے ابا جتنے نام تھے وہ سب ذکر کر دیے. حیران ہو گیا بادشاہ کہ ان کا تو حافظہ اتنا زبردست ہے. 200-250 اشعار چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں عرب کے اندر یاد, بچپن کے اندر, اور شجر نسب تو ان کو بہت یاد. سب بچوں کو پہلے یہ یاد کراتے تھے, اپنا فیملی ٹری پورا جو ہے وہ یاد کراتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تک کا یاد کراتے تھے. ہم کو یاد ہو کہ کتنا ہوگا, دادا پر دادا, اس سے آگے پوچھیں گے تو پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا فیملی کے نہیں یہ لوگ. بہرحال تو یہ ہم کو تو ہمارے تو حافظے جو ہے کمزور ہے آج کل, کھانے کے اعتبار سے ہاتھ میں کچھ کمی ہو تو ہو, باقی تو حافظے ہمارے انتہائی طور پر جو ہے کمزور ہو چکے ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے غضب کے حافظے دیے تھے. عرب والوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, ایک مرتبہ سنتے تھے تو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا تھا.
اور جو بڑے لوگ تھے ان کو تو ہزار ہزار 2,000 اشعار جو ہیں یاد ہوتے تھے، اور وہ جب قصیدے لکھنے پہ آتے تھے تو پوری رات میں کئی قصیدے جو ہیں وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں اور یہ خوبیاں ان کو عطا فرمائی تھی، تو ان کو چیلنج کیا کہ ایسا قرآن لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ انسانوں نے بنایا ہے تو تم بھی انسان اور سرکار بھی انسان، تو لے آؤ نا۔ فرمایا کہ نہیں لا سکو گے۔ اچھا تو پورا قرآن تو نہیں لا سکیں گے، تو ایک کام کرو کہ 10 سورتیں لے آؤ۔ فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ چلو پورا قرآن کریم اتنا بڑا کب تم لکھ کے فارغ ہوں گے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے اب ایسا کرو کہ 10 صورتیں لاؤ، بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں لاؤ۔ جب 10 صورتوں کا جواب بھی نہیں دے سکے تو پھر یوں فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر 10 صورتیں چلو نہیں لا سکے تو اب ہم اور اس کے اندر لیس کر کے تم کو دیتے ہیں، اور ایک سورت خالی لا کر کے دو، کوئی بھی چھوٹی سی ایک سورت ہو قرآن کریم کی، اس کے مقابلے میں ایسی سورت لا کر دو کہ کسی اجنبی کو عرب کے عربی جاننے والے اور عربی داں کو رکھا جائے تو وہ بے دریغ جو ہے کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ ہے، اور اسے بتایا بھی نہ جائے کہ ہم نے یہ جواب لکھا ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں اور یہ ملا کر کہا جائے کہ دیکھو یہ ہمارا لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے، اور وہ تجربہ کار کہہ دے کہ ہاں کوئی فرق نہیں آتا، تو ہم مان لیں گے کہ تم جواب لائے، نہیں دے سکے جواب۔ تو آج کی بات جو ہے ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں فرماتے تھے، یوں فرماتے تھے کہ پھر یوں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر تم یوں کہتے ہو کہ انسانوں کا گھڑا ہوا کلام ہے، مت لاؤ کوئی صورت، ایک خالی آیت تو لاؤ۔ کہتے ہیں ایک آیت بھی ایسی نہیں لا سکے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر پیش فرمائی ہے، تو کیسا بلیغ کیسا جامع کلام ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے، اور 1400 سال کے بعد بھی زمانہ بالکل خاموش ہے۔ نیٹ پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے 10 صورتیں گھر کے لکھی تھی، لوگوں نے جواب کے اندر ہزاروں اس کے اندر غلطیاں نکالی اور لکھ کے ان کو بھیجا کہ یہ تمہاری جو صورتیں ہیں، یہ تمہاری جو ظاہری صورتیں ہیں اس کی طرح ہیں بگڑی ہوئی، کہ اس کے اندر کوئی قرآن کی صورت نہیں ہے، اور نہ اس کو قرآن کی صورت کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ فصاحت کی، یہ بلاغت کی، یہ ادب کے اعتبار سے، یہ لفظی اور یہ معنوی تمام تر تحریفات اور غلطیاں موجود ہیں۔ بس وہ جب پیش کیا گیا تو حیران ہو گئے یہودی کہ ہم کر سکیں گے تو کچھ دین کے اندر گڑبڑ، لیکن قرآن کریم کا ایک حرف جو ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو ایسا قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اس کی تلاوت کی توفیق دے، بعد میں امت کو جو ہے اس کی تلاوت کا جذبہ دے، اور اس کے مزید جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا کرنا۔ ہمارے عارف جنرل صاحب صورت میں ہوتے ہیں، ان کو ذرا بیماری ہے، کچھ لاحق ہوئی ہے، پریشان ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ۔ انہوں نے درخواست کی خصوصی طور پر کہ وہ مجلس میں بہت سے احباب آتے ہیں اور اہل دل آتے ہیں، کسی کی دعا بھی کام آ جائے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے غمگینی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے مجلس کے بہت زندہ دل ایک انسان، ہمارے مقصود بھائی جو ہمیشہ وہاں تشریف رکھتے تھے، وہ اچانک گزشتہ جو ہے اتوار کی شام دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہاں کھلوڑی کے اندر مدفون ہوئے۔ میری بھی حاضری ہوئی تھی، بڑی تعداد میں ہمارے احباب بھی الحمدللہ وہاں موجود تھے، اچھے خاصے تھے، اور اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ کسی زمانے میں جو ہیں وہ ڈون ٹائپ کے آدمی تھے، بڑے قوی اور بڑے جسیم لئیم آدمی تھے، اور ان کا ٹرانسپورٹ کا نظام تھا۔ پہلی مرتبہ میری کڑودرا کی مسجد میں حاضری ہوئی تو وہاں جا کر میں بیٹھا، انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو بیان کرنے؟ جی۔ کہتے ہیں کہ 15 منٹ سے اوپر 1 منٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ
زمانہ تھا کہ جب وہ بیعت وغیرہ نہیں ہوئے تھے، ہمارے ظہیر بھائی ہم کو وہاں لے گئے تھے تو بیان ہوا، اس کے بعد دوسری مرتبہ حاضری ہوئی تو پھر انہوں نے ظہیر بھائی سے کہا کہ اس مجلس میں بیعت کراؤ، تو وہیں ان کو جو ہے ان کے احوال کے اعتبار سے بیعت کیا۔ اور پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن ہندی میں قرآن کریم، میں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں، میں ہندی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور بس دیکھتا رہتا ہوں قرآن کریم کو۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ کو ایسا پلٹ دیا، ایسا بدل دیا، رات دن جو ہے نوافل میں رہتے تھے۔ ابھی کسی ساتھی نے مجھے بتایا کہ دن میں 100 رکعت جو ہے نفل پڑھتے تھے، دن رات میں مل کر 3 بجے سے جو ہے اٹھ جاتے تھے اور برابر تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، مراقبہ ذکر بہت پابندی سے اخیر تک برابر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ان کو عطا فرمائی اور بڑی ذاکرانہ زندگی اخیر میں جو ہے انہوں نے گزاری، اور اللہ کی ذات پر جو ہے بڑا یقین رکھتے تھے، اور موت کے بارے میں ہمیشہ فرماتے تھے کہ موت تو وقت پر آئے گی، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ لیکن بیچ میں کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ خیر صاحب اب میں جانے والا ہوں، بس اب ختم ہوا میرا معاملہ، اب وہ ہمت نہیں ہوتی، اب ایسا لگتا ہے نہیں جیوں گا زیادہ، میں چلا جاؤں گا۔ اور وہ واقعی جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ساتھیوں نے بتایا کہ جب اسپتال لے جایا جا رہا تھا تب بھی اللہ 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 کا ورد جو ہے برابر ان کی زبان کے اوپر جاری تھا۔ ان کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ غنی سے رحمت فرمائے اور مرحوم کو اعلیٰ اور بالا مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آج پانولی میں ہمارے والد صاحب کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے عالم حضرت مولانا اسحاق ٹوپیا صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی ایک عرصہ دراز تک جو ہے دارالعلوم اشرفیہ میں رہے اور ہمارے حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چاہنے والے لوگوں میں سے تھے، اور میرے والد صاحب کی بھی خاص پوشاک میں سے تھے۔ ہمیشہ پوری زندگی جب جب بیرون سے آتے پہلے والد صاحب کے پاس آنا، حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے تو حضرت کے پاس برابر تشریف لے جانا اور ملاقات کرنا، دعائیں لینا، یہ تمام سلسلہ تھا ان کا۔ پچھلے ایک عرصے سے دینی کام ہر جگہ انہوں نے بہت کیے، یہاں تک کہ اپنے گاؤں میں بھی کیے۔ وہ انتقال فرما گئے آج شام کے وقت، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت قاری فاروق صاحب جو ہیں ان کے بہنوئی ہوا کرتے تھے جیتالی میں، کیا نام تھا مفتی صاحب ان کا؟ اچھا، ابراہیم بھائی، جن کا انتقال ہوا، ابھی انہوں نے خبر دی تھی پرسوں کہ اچانک جو ہے دل کا دورہ پڑا اور چند منٹوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ ان کے علاوہ جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ ایمان والے دنیا سے گئے ہیں، ہمارے اطراف میں جوانی میں جہاں جہاں پورے عالم میں، تمام کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ اور بہت سے حضرات نے اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے ہم سے دعاؤں کی گزارشیں کی ہیں، ان تمام ضرورت مندوں کی دعا یہ ہے کہ بھئی اللہ ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، اور جو بیمار ہیں جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے آفتاب بھائی کے چچا بھی بہت علیل اور بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی عافیت کی دعا فرمائے کہ اللہ عافیت اور خیر کا جو ہے وہ معاملہ فرمائے۔ تو گزارش ہے، میں یہاں پہ ایک شادی کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، مجھے خبر ملی کہ میری ہمشیرہ صاحبہ خلیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے محترم مہمان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی ہمشیرہ علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو دور فرمائے اور شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير
اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء اللهم اشف عضالنا واسقامنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا شافی الامراض انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایک ایک جرم کو معاف فرما دے، عفو درگزر کی قلم چلا دے. اے اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے، گناہوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ دنیا آخرت کی بے عزتی اور رسوائیوں سے بچا دے. اے الہ العالمین جتنے مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جو وقت آخر کو کرنے والی موت عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر تھوڑی دیر کے لیے، اور محمد رسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ کا اللہ اور اللہ کا جو ہے وہ ذکر ہوگا تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. ذکر اللہ کی جو مقدار بتائی ہے، یہ مقدار اصل میں یہاں جو کرتے ہیں وہ تو تھوڑا سا ہمارا دل ٹھپ ہو گیا ہے، اس کو جاری کرنے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ ذکر کی مقداریں دوسری جو ہے آپ کے پاس کارڈ میں لکھی ہوئی بھی ہیں. یہ مقدار بزرگوں کی بدلائی ہوئی ہے. اتنا تو کم سے کم جیسے دواؤں کے اندر مقدار ہوتی ہے، صبح میں اتنا لیجیے دوپہر کو اتنا لیجیے، اس طرح سے یہ ذکر کے اندر ہماری اصلاح کے لیے یہ طریقہ ہے اور اتنی مقدار بتائی گئی ہے. کم سے کم زیادہ جتنا کرنا چاہتے ہیں پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے اور سلسلے کا فیض جو ہے اس کو جاری فرمائے. آپ سے تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر اللہ پڑھے گا. لا الہ الا اللہ کا ایک شعر کے ساتھ یہ ذکر شروع کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الہ الا اللہ لا 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 الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبطاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ 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 مراقبہ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے, تھوڑا سا
کا تصور رکھا جائے. صرف تصور کرنے کا نام ہے مراقبہ. تصور ہی رہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقب رہیں گے اور یہی تصور جاری رکھیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. کتنے بھی مقامات انسان بنائے گا لیکن جب وقت آیا سب چھوڑ کر چل جانا پڑے گا. تو آیا بغیر تاک پھنسا اللہ تے دنیا میں, اور پل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. الہی میں ہوں بس خطا کار تیرا, مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری, کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا. اور کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجبر, کسے ڈھونڈ جو وہ طلبگار تیرا. مرض لا دوا کی سے چاہوں تو شافی میرا میں بیمار تیرا. میری مشکلیں ہو آسان یکدم, جو ہوئے کرم مجھے پہ ایک بار تیرا. گناہ حد سے زیادہ ہمارے یا رب, مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا. سدا خواب غفلت میں سوتا رہا میں, نہ یکدم ہوا بیدار تیرا. چلا نفس و شیطان کے احکام پر میں, نہ ہرگز ہوا ہوشیار تیرا. کرم کیجیے اس دن بھی میرے الہی, لگے جب کہ بخشش
بازار تیرا اٹھا غم رکھ امید امداد نت سے تجھے غم کیا رب غم خار تیرا کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے خبر بھی تو ہی مبتدا بھی تو ہی اور نا خدا بھی تو ہی ہے خدا بھی تو ہی رزق پر تیرے پلتے شاہ و گدا تجھا حد کے سوا دوسرا کون ہے جب مراقبہ کر رہے ہو تو اتنی بات ضرور سوچنا چاہیے کہ آج تو اپنے اختیار سے ہم نے آنکھیں بند کی ہیں، ایک دن وہ آئے گا جو جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا، کٹے ہوئے درخت کی طرف گر جائیں گے، معلوم نہیں کون آنکھ بند کرے گا، کون اٹھا کر قبرستان لے جائے گا اور کون من و تنوں مٹی کے نیچے دفنا دے گا، یہ دوست اور احباب ہی ہوں گے۔ سوچو دوستو وہاں کون ہمارا ساتھ دے گا، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، کیسے کیسے احباب تندرست و توانا طاقتور تنومن سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور ایک دم دنیا سے اٹھ کر چلے گئے۔ قابل تجھے گھڑیاں دیتا ہے منادی، گردوں نے کھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، اور ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما هو أهل وافعل بنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لو تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ خطاکار ہیں اے اللہ سیاکار ہیں اے اللہ ضیاکار ہیں اے اللہ ریاکار ہیں اے اللہ خطاکار ہیں اے اللہ گناہگار ہیں لیکن تیرے کرم کے امیدوار ہیں اے اللہ کرم کی بھیک دے دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے اے اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما دے اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ بے شمار ہیں لیکن تو بے پناہ غفار ہے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اپنی شان کریمی کی طرف نظر فرماتے ہوئے اللہ ہمارے جرائم درگزر فرما دے اے اللہ کون سے گناہ ہیں جو ہم سے نہیں ہوئے اور کون سی نافرمانیاں ہیں جو ہم سے نہیں ہوئی اے اللہ تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اے اللہ کوئی نیکی کی توفیق ہو تو تیرے فضل سے ہوتی ہے اللہ تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں مل سکتا اے اللہ کرم کی بھیک دے دے مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم جیسے فقیروں کی اور بھکاریوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں اللہ بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے اللہ ہم چاروں طرف سے پٹے ہوئے ہیں اللہ اپنا فضل فرما دے اللہ کوئی سننے والا تیرے علاوہ نہیں ہے اور تیرے دروازے پر ہم نے دستک دی ہے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ اپنا فضل فرما کر ہماری جھولیاں بھر دے اللہ العالمین تیرے علاوہ کوئی نہیں ہمارا اللہ لیکن یہ یقین ہونے کے باوجود در در کی ٹھوکریں کھائی ہم نے اللہ لیکن وہاں سے کچھ مل نہ سکا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی کہاں سے نہیں دے سکتا اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت کا شہدائی بنا دے ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی دے دے اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے قلب کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت اور تیرا عشق عطا فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو شریعت کے تابع فرما اے اللہ ہمارے باطن کو چمکا کر شریعت کے تابع فرما اے اللہ نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما
اے اللہ مشائخ اور سلسلوں کے فیض جاری فرما، ہمارے قلوب کو جاری فرما، اے اللہ ہمیں ذکر اللہ کا عاشق بنا دے، اے اللہ رات دن تیرا دھیان نصیب فرما، گناہوں والی بھیانک زندگی سے بچا دے، اے اللہ نیکیوں والی پیاری زندگی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ جو مرحومین چلے گئے خاص طور سے ہمارے مقصود بھائی جو ہر وقت کے حاضر باش ہماری ہر مجلس کے ہوا کرتے تھے، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اے اللہ ان کے پسماندگان رشتہ داروں کو اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی طرح ان کی بھی اصلاح فرما، اور اے اللہ پورے گھر والوں کو ہدایت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ جس طرح انہوں نے سنتوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاری، اے اللہ اہل خانہ کو بھی نصیب فرما، پورے خاندان کو بھی نصیب فرما، اے الہ العالمین ہم سب کو دین پر دائم قائم فرما، 100% دین کی توفیق عطا فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، دور دراز سے اللہ تیرا نام لینے کے لیے آنے والوں کا آنا قبول فرما، ان کی خدمت کرنے والوں کی خدمتیں قبول فرما، اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرض کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر کے روز سگرام پورے میں انشاءاللہ مجلس رہے گی 8:15 بجے عشاء کی نماز۔ ہاں بڑے